بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذۃ العدویۃ انہا قالت لعائشۃ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ قالت عائشۃ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواہ مسلم۔ حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے حیض والی خاتون روزوں کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بات یہ ہے، ہمیں یہ حیض آیا کرتا تھا، پھر ہمیں حکم دیا جاتا کہ روزوں کی قضا کرو اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی شاگردہ معاذہ عدویہ نے سوال کیا کہ حائضہ عورت جو ہر مہینے میں اس کے مخصوص ایام ہیں، جو کم سے کم 3 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہیں، اس کے درمیان عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے دوران نماز بھی نہیں پڑھنی اور رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھنے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، حیض آ گیا تو وہ روزہ ختم۔ یہاں تک کہ اگر خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہے، وہ حیض آنے کی وجہ سے روزہ ختم تو اعتکاف بھی ختم، بعد میں وہ 1 دن کی قضا کرے۔ تو کہا کہ نماز میں قضا کا حکم نہیں ہے، اور روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب حیض ختم ہو جائے اس کے بعد قضا کرے، رمضان المبارک کے بعد جتنے دن ہیں اتنے دنوں کی قضا کرے۔ یہ فرق کیوں کیا؟ اس کی وجہ، علت اور حکمت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھی۔ سیدہ عائشہ نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں حیض آتا تھا جیسے اب ہے، تو ہمیں نماز کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس کی قضا نہ کرو، اور روزوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس کی قضا کرو۔ ان کو پیار والے انداز میں سمجھایا کہ اس کی حکمت اور علت نہیں تلاش کرنی، بس اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم ایسے ہی کرتی رہیں، اب بعد میں بھی ہم ایسے ہی مسئلہ اور فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نعمل ولا نحقق، ہمارے ذمہ دین پر عمل کرنا ہے، دین کے ایک ایک حکم کو ترازو میں وہ اس کو تولنا، اس کی وجہ اور حکمتیں معلوم کرنا، یہ ہمارے ذمہ نہیں۔ نی نگی ختن علت اذکار تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمتیں ضرور ہیں، یہ نہیں کہ حکمتیں نہیں ہیں،
لیکن سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں حکمتوں کی طرف توجہ نہ کرو، کیونکہ جب حکمتیں آدمی سوچنے لگ جاتا ہے تو عبادت کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ظاہر ہونی چاہیے، وہ عبادت کے اندر آدمی کو محسوس نہیں۔ اور حکمتیں تو ایک ایک چیز میں ہیں، قیامت کے دن یہ کھلیں گی ساری حکمتیں، اور بہت ساروں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کھولی ہیں، وہ بیان بھی کر دیتے ہیں۔ مصالح العقلیہ، یہ ایک کتاب ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احکام کی حکمتیں انہوں نے لکھ دی، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کی تو انہوں نے بیان کر دی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی خواہش ہے دین کے فلاں حکم کی مجھے حکمتیں معلوم ہو جائیں، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ پہلے عمل کرنے لگ جائے۔ جب عمل کرنے لگ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں بھی دل میں اتار دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی حکمت ہے، سیدہ عائشہ نے یہاں بیان نہیں کی، لیکن حکمت ہے اس کے اندر۔ فقہاء نے، علماء نے لکھی کہ اگر عورت کو نماز کی قضا کا بھی کہا جاتا تو یہ حرج اور مشقت ہوتا، تو حرج اور مشقت کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ نماز قضا نہ کرے، کیونکہ ہفتے میں ایک مہینے میں 6-7 دن اگر بنے تو پورے سال میں سال کا چوتھائی کے قریب تو تہائی کے قریب تو بن جائے گا، تو اتنی نمازیں عورت وہ قضا کرے یہ کافی مشقت ہے۔ اس وجہ سے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا کہ نماز نہ پڑھیں، اسی طرح تم کو اجر ملے گا۔ اور روزے 6-7 ہیں اور آگے 11 ماہ ہیں، تو 11 ماہ میں 6-7 روزوں کی قضا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ مشقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کو ایک جگہ قضا کا حکم دیا اور دوسری جگہ پر قضا کا حکم نہیں دیا، اس میں یہ حکمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عظمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری دن چل رہے ہیں، یا اللہ آخری عشرہ میں آپ افطار کے وقت ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یا اللہ ایسے آزاد ہونے والے خوشبخت لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ایسے جہنم سے آزاد ہونے والے خوشبخت لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرما لیجئے، ہمارے بہن بھائیوں کو، اولاد کو بھی شامل فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔